موضوع الدرس في قصة سيدنا موسى عليه السلام وما فيها من العبر والحكم، سورة طه، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: من هنا شرع تبارك وتعالى في ذكر قصة موسى عليه السلام وكيف كان ابتداء الوحي إليه وتكريمه إياه، وذلك بعدما قضى موسى عليه السلام الأجر الذي كان بينه وبين صهره في رعاية الغنم، وصار بأهله قيل قاصدا بلاد مصر بعدما طالت الغيبة عنها أكثر من 10 سنين، ومعه زوجته۔ اب اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتے ہیں کہ کیسی ان پہ وحی کی ابتدا ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان سے کلام فرمایا۔ یہ واقعہ اس وقت آیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے ہاں 10 سال بکریاں چرانے کے بعد، مدت پوری کرنے کے بعد وہاں سے فارغ ہوئے اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کے چلے۔ اب آپ کا ارادہ تھا بلاد مصر لوٹ جانے کا، کیونکہ بہت مدت گزر گئی تھی، 10 سال گزر گئے تھے اور آپ کی بیوی بھی آپ کے ساتھ تھی۔ فَأَزَلَّتْ طَرِيقَ وَكَانَتْ لَيْلَةً شَاتِئَةً وَنَذْرَ مَنْزِلًا بَيْنَ شِعَابٍ وَجِبَالٍ فِي بَرْدٍ وَشِتَاءٍ وَسَحَابٍ وَظَلَامٍ وَذَبَابٍ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے اور یہ رات جو تھی بڑی سرد رات تھی، اور آپ پہاڑوں کے درمیان میں اسی سردی اور سخت سردی میں اور بادلوں میں اور اندھیرے میں، اور اندھیرے کے بعد جو کہیڑ چھا جاتی ہے اس میں آپ بیٹھے۔ وَجَعَلَ يَقْدَهُ بِزَنْدٍ مَعَهُ لِيُرِيَ نَارًا كَمَا جَرَتْ لَهُ الْعَادَةُ بِهِ۔ تو آپ نے کوشش کی، آپ کے پاس ایک آگ جلانے کے لیے ایک بوٹی، تو اس کو مارتے رہے، اس سے پہلے آگ جل جاتی تھی، لیکن اصل میں وہ بھیگ جانے کی وجہ سے اب وہ بھی کام نہیں کر رہا۔ وَجَعَلَ لَا يَقْدَهُ شَيْئًا وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ شَرَرٌ، کوئی اس سے انگارہ نہیں نکلا، کوئی اس سے آگ نہیں نکلی۔ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا، اسی حال میں تھے کہ انہوں نے طور پہاڑ کی جانب سے دیکھا کہ آگ کی روشنی ہے۔ أَإِذْ ظَهَرَتْ لَهُ نَارٌ مِنْ جَانِبِ الْجَبَلِ الَّذِي هُنَاكَ عَنْ يَمِينِهِ، وہ پہاڑ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے داہنی طرف تھا، وہاں سے روشنی جب نظر آئی فقال لأهله يبشرهم، اپنی بیوی کو اطمینان دلانے لگے کہ انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، میں جاتا ہوں تاکہ وہاں سے آگ کا کشورہ لے آؤں پھر ہم آگ جلائیں۔ وفی الآیت الاخری جذوۃ من نار، معنی ہے کہ انگارے، جذبہ کہتے ہیں الجمر الذی معہ لہب، ایسے انگارے جیسے آگ بھڑک رہی ہو۔
لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس گرمی سے فائدہ اٹھا سکو۔ دل علی وجود البرد، چونکہ بے انتہا سردی تھی۔ وقولہ تبارک و تعالی بکبس، دل علی وجود الظلام، چونکہ اندھیرا بھی تھا سردی بھی تھی۔ او اجد النار ہدا، اے من یہدینی الطریق، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں مجھے کوئی بندہ مل جائے جو ہمیں راستہ دکھلا سکے۔ دل علی انہ قد تاہ عن الطریق، یہ بات واضح ہو گئی کہ راستہ بھولے ہوئے تھے، اسی لیے تو ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی بندہ مل جائے۔ کما قال الثوری، نبی سید العور نے کہا ابن عباس، او اجد علی النار ہدی قال من یہدینی الی الطریق فکانوا شاطین وصلوا الطریقہ، تو اب وہ راستہ بھی بھول چکے تھے اور آگ بھی کوئی نہیں تھی۔ فلما رأى النار قال ان لم اجد احد یہدینی الی الطریق اتیتکم بنار توقدون بها، اگر وہاں مجھے کوئی آدمی نہ ملا اور راستہ نہ بتلایا تو میں وہاں سے انگارے لے آؤں گا تاکہ ہم کم سے کم آگ جلا کے کچھ تو اپنی سردی کو دفع کر سکیں۔ فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ وانا اخترتک فاستمع لما یوحیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى۔ یقول تعالی فلما اتاها، جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچے، اقترب منها نودی یا موسیٰ، آواز آئی، نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ یا موسیٰ انی انا اللہ۔ یہ آواز جو تھی اس جانب یمین سے اس بقعہ مبارکہ میں درخت سے آواز آئی کہ موسیٰ میں اللہ تبارک و تعالی خود کلام فرما رہا ہوں۔ وقال ها هنا انی انا ربک الذی یکلمک ویخاطبک، میں تیرا رب ہوں جو تم سے کلام کر رہا ہوں۔ فخلعنا علیک، جوتے اپنے اتار دو چونکہ آپ ایک بڑی مقدس وادی میں ہیں۔ قال علی بن ابی طالب وابو ذر وابو ایوب وغیر واحد من السلف کانتا من جلد حمار غیر ذکی، آپ کے جوتے جو تھے وہ گدھے کے چمڑے سے بنے ہوئے تھے جس کو ذبح نہیں کیا گیا۔ وقیل انما امر خلعنا علیہ تعظیما للبقعۃ، بعض علماء نے فرمایا کہ یہ دور کی بات ہے کہ وہ کس چمڑے کے بنے ہوئے، معنی یہ تھا کہ یہ وادی مقدس ہے، اس کے احترام یہ ہے کہ یہاں جوتے نہ پہنے جائیں۔ وقال سعید بن مکما یوم الرجل یخلعن علیہ اذا اراد ان يدخل الکعبہ، اسی طرح حکم ہے کہ اگر آپ کعبے میں آئیں، مسجد الحرام میں آئیں تو اپنے جوتے اتار دیں۔ وقیل لیطأ الارض المقدسۃ بقدمیہ حافیا، تاکہ اس مقدس سرزمین پہ آپ بغیر جوتے کے چلیں۔ وقیل غیر ذلک، تو بہرحال واضح بات یہی ہے کہ مسجد ہو، بقعہ مبارکہ ہو تو اس میں آدمی کو جوتا نہیں پہننا چاہیے۔ ہاں اگر اس کے جوتے پاک ہیں اور ضرورت ہے تو اس میں آدمی کی نماز بھی ہو جاتی ہے۔ وَقَوْلُهُ تبارک و تعالی اللہ بالمقدس طویٰ، طویٰ جو ہے یہ وادی کا نام تھا۔ وَقَدَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ فَعَلَى هَذَا يَكُونُ عَطْفُ بِيَانٍ، وقیل عباد امر بالوطء بقدمیہ، وقیل لأنه قدس مرتين وتعالى له البرکۃ وکررت، کہ اس کی تقدیس بھی 2 دفعہ ہوئی اور اس کے لیے برکت جو تھی وہ بھی 2 دفعہ مقرر نازل کی گئی۔ والاول وصح كقوله اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى، وقوله وانا اخترتك، اب ہم نے آپ کو چن لیا ہے۔ كقوله ان اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے اور اپنے کلام کے لیے علی جمیع الناس من الموجودین فی زمانہ، کہ اس زمانے میں جتنے لوگ ان سب میں سے اللہ نے صرف آپ کو چنا ہے۔ وقد قیل ان اللہ تعالی قال یا موسیٰ تدری لما خصصتک بالتکلیم من بین الناس،
اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کیا تمہیں پتہ ہے کہ میں نے سارے لوگوں میں سے صرف تم کو چن لیا ہے کہ تمہارے ساتھ کلام بھی ہو اور تمہیں نبی بھی بناؤں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انی لم يتواضع الى احد تواضعك لم اجد لانی لم، تو جو تمہارے اندر تواضع ہے اس کی وجہ سے فاستمع لما یوحی استمع الان ما اقول لك اوحی الیک، اب پوری توجہ سے سنو کہ میں آپ کو کیا وحی کرتا ہوں۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، سب سے پہلا واجب تو یہ ہے کہ توحید کا اقرار کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ ھذا اول واجب المکلفین ان یعلموا، ہر مکلف پہ یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بات جانے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ فاعبدنی اے وحدنی، میری توحید پر جمے رہو، وقم بعبادتی من غیر شریک، اور میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ واقم الصلاۃ لذکری، قیل معنی صلی لتذکرنی، نماز پڑھو تاکہ میرا ذکر کرو۔ وقیل معنی واقم الصلاۃ عند ذکرک لی، تاکہ نماز قائم رکھو جب تم مجھے یاد کرو۔ ویشہد لہذا الثانی ما قال الامام احمد حدثنا عبد الرحمن المہدی قال حدثنا المثنى ابن سعید ان قتادہ ناصر عن رسول اللہ قال اذا رقد احدکم عن الصلاة او غفل عنها، اگر کوئی بندہ سو گیا، نیند نہیں پڑی یا غفلت ہو گئی، فلیصلیها اذا ذکرها، اب جب بیدار ہو یاد ہے فوراً نماز پڑھے۔ فإن اللہ تعالیٰ قال وأقم الصلاة لذکری، وفي الصحیحین عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن صلاة او نسیہا، جس کو نیند آ گئی یا بھول گیا تو کفارہ کیا ہے کہ فوراً نماز ادا کرے۔ فکفارتها ان یصلیھا اذا ذکرها لا کفارۃ لہا الا، اس کے علاوہ اور کوئی کفارہ نہیں۔ اور پھر انہوں نے فرمایا ان الساعۃ آتیۃ قائمۃ، لا محالہ قیامت آنے والی ہے ہر حال میں۔ وقولوا وقعد اخفیھا انہ کان یقرأھا، اقاد اخفیھا من نفسی، یقول انہا لا تخفی من نفس اللہ ابدا، اللہ کے آگے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ وقال سعید بن ابی عباس من نفسہ وکذا قال مجاہد وصالح ويحيى بن رافع وقال علي بن ابي طلحه اقاد اخفيها قال لا اطلع عليها احدا غيري، تیرے سوا کسی اور کو یہ خبر نہیں ہے۔ قال ليس احد من اهل السماوات الا قد غفر الله له علم الساعه، کہ آسمان و زمین میں جتنی مخلوق ہے لیکن اللہ نے قیامت کی تعیین جو ہے وہ چھپا دی ہے کہ کب ہوگی، یہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہوگی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وہی فی قراءۃ ابن مسعود نے کہا اخفیھا من نفسی یقول ختمت من الخلائق حتی لو استأذنت من نفسی، یعنی میں نے قیامت کو اتنا چھپایا ہے کہ سب مخلوق چھپا، اگر میں چاہتا تو اپنے آپ سے بھی چھپا لیتا، لیکن اللہ سے کوئی چیز چھپی ہو نہیں سکتی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وہی بعض قراءۃ اخفیھا من نفسی الامری لقد اخفى الله من الملائکۃ المقربین والانبیاء والمرسلین، اللہ نے قیامت کا وقت جو ہے فرشتوں سے بھی چھپایا، انبیاء سے بھی اور رسولوں سے بھی۔ قلت هذا وقوله تعالی قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اعلان کر دیں کہ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی غیب کا علم نہیں جانتا مگر اللہ۔ وقال ثقلت في السماوات والارض الا وقتا، ای ثقل علمها، قیامت کے علم جو ہے وہ بڑا بھاری ہے آسمان والوں پر اور زمین والوں پر، اور نہیں آئے گی قیامت مگر اچانک، پتہ بھی نہیں ہوگا۔ وقال نبی حاتم حدثنا ابو زرع قال حدثنا من جاب قال حدثنا ابو نمیر قال حدثني موسى الاسدی عن رقاء قال اقرأني ياسر اقاد اخفيها يعني بنسب الالف وخفض الفاء اقاد اخفيها اظهرها داب شعرين ثم شهرا دميكا بأربكين يخفي عن غميرا، الغمیر نبت رطب ينبت في خلال یبس، وہ خشکی کے زمانے میں وہ بوٹی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اربکین، اور بات کہتے نہیں اربکین ایک جگہ کا نام ہے، دمیک جو ہے اشہر زمین پورا مہینہ،
وهذا شيء لكعب بن زهير وقوله سبحانہ وتعالی لتجزى كل نفس ما تسعى. قیامت کیوں ہوگی؟ تاکہ سب کو بدلہ مل سکے. اے حکیم علی محاط اجزی کل عمل عملہ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وإنما تجزون ما كنتم تعملون. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. آپ کو وہ نہ رکاوٹ بنے جس کا ایمان نہیں ہے. المراد بهذا الكتاب احد المکلفین، یعنی کوئی بھی ایمان والا. اے لا تتبعوا سبیل من کذب الساعة، اس کے راستے پہ حرکت نہ چلے جو قیامت کی تکذیب کرتا ہے، قیامت کو جھٹلاتا ہے. وَأَقْبَلَ بِلَادِهِ فِي الدُّنْيَا، اور دنیا کی لذتوں میں پڑا ہوا ہے. وَعَصَىٰ مَوْلَاهُ، اپنے مولا کا نافرمان ہے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنے خواہشات اور شہوت کے پیچھے چلنے والا ہے. وَمَنْ وَافَقَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، جو ان لوگوں کے پیچھے لگ کے اللہ کو چھوڑ دے، اللہ والوں کو چھوڑ دے، نتیجہ یہ ہے کہ نامراد اور نقصان میں پڑا. اور جب اللہ کا وہ عذاب آئے گا تو پھر یہ دوست اس کو کیا فائدہ پہنچائیں گے. واللہ اعلم.